امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کا حکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس کی سانسوں سے ایک سفید بادل پیدا کرتا ہے، پھر اس بادل کو بحر رحمت سے استفادہ کرنے کا حکم ملتا ہے، اس کے بعد اسے برسنے کا حکم ملتا ہے، اس کا جو قطرہ زمین پر پڑتا ہے اس سے اللہ پاک سونا جو پہاڑوں پر پڑتا ہے اس سے چاندی پیدا کرتا ہے، اور جو قطرہ کسی کافر پر پڑتا ہے اسے ایمان کی دولت عطا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ حضرت قلبی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس آیت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دوسری امتوں پر فضیلت کا بیان ہے، اور امت اسلامیہ علی الاطلاق تمام امم سے بہتر ہے، اور دیگر امتوں کی بانسبت اس کی ابتدا و انتہا دونوں بہتر ہیں، اگرچہ ذاتی طور پر کچھ ہستیاں بہت زیادہ فضیلت و کمال کی مالک تھیں، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق احادیث موجود ہیں۔ اخرجت کا معنی ہے جمیع اوقات میں لوگوں کے نفع اور خیر خواہی کے لیے ممتاز حیثیت دے کر انہیں بھیجا گیا۔ فرمان باری تعالی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جملہ مستانفہ ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت اسلامیہ کی فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اگر وہ اس راستے سے ہٹ جائیں تو ان کی فضیلت باقی نہیں رہے گی۔ وہ کافروں سے جہاد کرتے ہیں تاکہ وہ اسلام لے آئیں، اس لیے انہیں غیروں پر ترجیح دی گئی۔ فرمان نبوی ہے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تؤمنون باللہ، وہ اللہ کی توحید کی تصدیق کرتے ہیں اور اس بات پر ثابت قدم رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں، کیونکہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانا اس نے اللہ پاک کو نہیں مانا، اس لیے کہ وہ حضور کو عطا کردہ معجزہ بیاں عطا آیات کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا ہے۔ فرمان نبوی ہے تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ قوت بازو سے مٹا دے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا سمجھے، اور یہ کمزور ترین ایمان ہے، یعنی یہ ایمان والوں کا کمزور ترین فعل ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے ہاتھوں سے برائی کا ختم کرنا حاکموں کے لیے، زبان سے برائی کے خلاف جہاد کرنا علماء کے لیے، اور دل میں برا سمجھنا عوام کے لیے ہے۔ بعض کا قول ہے جو شخص جس قوت کا مالک ہو اسے وہی قوت اس کے مٹانے میں صرف کرنی چاہیے اور برائی کو مٹانا چاہیے۔ فرمان الہی ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہاں تعاونوں سے مراد نیکی کی ترغیب دینا، نیکی کے راستوں کو آسان کرنا اور شر و فساد کو حسب طاقت بند کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہوا جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو جھڑک دیا، اللہ پاک اس کے دل کو ایمان و اطمینان سے بھر دے گا، اور جو ایسے شخص کی توہین کرتا ہے اللہ پاک اسے قیامت کے دن بے خوف کر دے گا، اور جس نے نیکی کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا وہ زمین پر اللہ پاک، اس کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے مومن سے گدھے کا لاشا زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے رب اس شخص کا بدلہ کیا ہوگا جس نے اپنے بھائی کو بلایا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا۔
رب نے فرمایا اس کے ہر کلمہ کے بدلے سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے اور میری رحمت کو اسے جہنم میں جلاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رب تعالی فرماتا ہے اے انسان اس جیسا نہ بن جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، امیدیں طویل رکھتا ہے اور بغیر کسی عمل کے آخرت کی طرف لوٹتا ہے، باتیں نیکوں کی کرتا ہے، عمل منافقوں جیسا کرتا ہے، اگر اسے دیا جائے تو قناعت نہیں کرتا، اگر نہ دیا جائے تو صبر نہیں کرتا، وہ دوسروں کو برائیوں سے روکتا ہے مگر خود نہیں رکتا۔ اخیر زمانے کے بارے میں حضور کا ارشاد۔ اس جگہ ایک حدیث بیان کرنا مناسب ہے۔ حدیث بیان کرنے سے پہلے اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قسم خدا کی آسمان پر سے گرنا میرے واسطے آسان ہے، لیکن حضور کی طرف سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر حدیث بیان فرمائی، میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اخیر زمانے میں نو عمر اور کم سمجھ لوگوں کی ایک جماعت نکلے گی، باتیں بظاہر اچھی کہیں گے لیکن ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پس تم انہیں جہاں پانا قتل کر دینا کہ قیامت کے دن ان کے قتل کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے وقت خود بھی عمل کرے۔ فرمان نبوی ہے کہ میں نے معراج کی رات ایسے آدمی دیکھے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ فرمان الہی ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بلاتے ہو حالانکہ تم قرآن پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ لہٰذا مومنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں مگر اپنے آپ کو بھی نہ بھولیں، جیسا فرمان الہی ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی یہ صفت بیان کی، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب جو نیکی کا حکم دینا بند کر دے وہ اس ممدوح جماعت میں سے نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی مذمت کی ہے جنہوں نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما كانوا یفعلون۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکتے رہنا، نہیں تو اللہ پاک تم پر ایسا حاکم مقرر کر دے گا جو تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرے گا، تمہارے بچوں پر رحم نہیں کرے گا، تمہارے بڑے بلائیں گے لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وہ مددگار طلب کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور وہ بخشش طلب کریں گے مگر انہیں نہیں بخشا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے قریہ والوں پر عذاب بھیجا، ان میں 80,000 ایسے بھی تھے جنہوں نے انبیاء کی طرح نیک عمل کیے تھے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کے لیے اللہ کی نافرمانی کے سلسلہ میں کسی کو برا نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے تھے۔ زمین پر شہداء سے بلند مرتبہ مجاہدین۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں، اللہ تعالی ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی
اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانوں سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا۔ ہر بالا خانے کے 3 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے ہر دروازے پر روشنی ہوگی۔ 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی ایک حور کی طرف متوجہ ہوگا، وہ کہے گی تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا اور برائی سے روکا تھا۔ دوسری کہے گی آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے نہی عن المنکر، امر بالمعروف کیا تھا۔ روایت ہے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، نماز تیری دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرات تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب ذوالجلال، مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاداش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی نیکوں کا کیا قصور ہے؟ رب نے فرمایا انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل ملاب سے رہتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں، اور برائیوں سے اس وقت تک روکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو اگرچہ تم بتمام کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکے ہو۔ ایک صالح شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی جب تم میں سے کوئی نیکی کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔